ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا طاہر ہیں کوئی ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہلو، السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ شکر باری تعالیٰ کا، آپ ٹھیک ہے؟ اچھے سے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک۔ اچھا کیا بات کریں گے؟ میں یہی بات کروں گا کہ آپ جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہو گیا نا کہ وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا اس بات کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جیسے لائٹ کو اگر عام 1 سال یا 100 سال پہلے دیکھا ہوتا، اس کا ہمیں یہ نہیں پتا تھا، ہمیں صرف پتا تھا کہ ہاں یہ پارٹیکل نیچر کا ہے۔ تو پھر ابھی پتا چلا کہ اس کے 2 نیچر سے، ویو نیچر کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ ایسے ہی کوئی چیز ہوگی جس پہ ہم ابھی بلیو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دکھ جائے۔ جب دکھے گا آپ کیا کرو گے مر کے؟ ہم تو دیکھیں گے تو ہم سوچیں گے چلو ہم مان لیتے تھے۔ آپ کیا کرو گے؟ آپ جب مر جاؤ گے ہو سکتا ہے وہ دکھ گیا پھر۔ اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ آج سے 100 سال پہلے لائٹ کا یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی ڈوئل نیچر ہے، اس نہ بات کو مانتے ہیں آپ؟ نہیں، میرے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہنے کا مطلب ہے پہلے زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھی کہ ہاں تو میں یہی اس میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو ویزیبل یہ پتا۔ ریز ہے، الٹرا وائلٹ یار اپنی باری پہ ریڈیشن بولے ہے، بھیا، ایک یا منٹ کوئی ایک اور منٹ ہے۔ ایک منٹ طاہر صاحب، اپنی باری پہ ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے بالکل ایک کوشچن کوئی پوچھا ہے، آپ نے خود آگے یہ مثال دی کہ آج سے 100 سال پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ لائٹ کی ڈوئل نیچر ہے، ٹھیک ہے، بالکل مان لی بات، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا کوئی ضروری تھا کہ جب نہیں پتا تھا کہ لائٹ کی ڈوئل نیچر ہے تب بھی اس پہ ایمان رکھیں کہ اس کی ڈوئل نیچر ہے؟ وہ تو بلیف سسٹم میں نہیں آتا ہے نا کہ آپ لائٹ پہ بلیو کرو تو یا نہیں چندہ کرو۔ اسی لیے اپنے بلیف سسٹم کے لیے سائنس سے جب آپ مثال دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ آپ پہ الٹی میرے پڑ رہی کہنے ہے کا مطلب ہے کیونکہ سائنس نہیں اتنا نہیں ایک منٹ، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی سائنس بھائی، اس اپنی لیول باری پہ پہ بولیں۔ پہنچی نہیں ایک ہے منٹ جس چیز طاہر پہ وہ لوگ طاہر پروو کریں طاہر گے۔ ایک منٹ اچھا طاہر، اپنی باری پہ بولو کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک میری ہے بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، کیوں بیچ میں جمپ لگا رہے ہو آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مثال دے دی سائنس سے، اب آپ گئے پھنس، ٹھیک ہے، کیونکہ سائنس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو چیز آج تک جس کا ایویڈنس نہیں ملا اس کے اوپر ایمان رکھو۔ اسی لیے آپ کے اللہ کا بھی ایویڈنس آج تک نہیں ملا، اسی لیے ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے اور ہم حق بجانب ہیں۔ وی آر ایبسولوٹلی کریکٹ، آپ ایویڈنس آج دو ہم مان لیں گے۔ سنو میری بات۔ اب میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ساری چیزیں اتنی ساری بن گئی، یہ کیا خود بن گئی؟ یار ہمارے پاس تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے اللہ نے نہیں بنائی، کیونکہ ایوولوشن ہوئی ہے ہر چیز کی، ہمیں پتا ہے اس بات کا۔ ایولیوشن میں اب نئی تھوریز نکل رہی ہے، سنتھیٹک تھوری یا باقی، اس کوئی میں نہیں بھی نکل رہی یار، وہ وہ آپ لوگوں کے سارے وہ ایولیوشن کو ہی نہیں مان رہے۔ وہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے صرف، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایوولوشن دن بدن زیادہ مضبوطی سے ثابت ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، آپ کہیں لوگوں تو کی خواہشیں شروعات تو ہیں کہ ہوئی اسے ہے نا، کوئی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے نا جس نے شروع یار کیا ہے، کوئی نہ کوئی۔ جس کی شروعات ہوئی ہے بھائی، آپ اس کا ثبوت لا کے دے دینا کہ کہاں سے شروعات ہوئی ہے اور کس نے کی ہے، تو میں مان لوں گا۔ میں نے تو آپ کو سمپل سی بات کہی ہے، یہی تو آپ ریلیجن ہے نا، بحث ہم کر رہے بلیو ہو۔ کرتے ہیں۔ آپ اگر وہ چیز ہوئی پھر آپ کیا کرو گے؟ اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو دنیا میں جو بھی چیزیں ایول ہو گئی ہے، اگر ان کو یہاں پہ دنیا میں سزا نہیں ملی تو دوسری دنیا ایسی ہونی چاہیے نا جہاں پہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جس نے تو دنیا چندہ میں اس غلط بات کا کیا کوئی نہ ثبوت دے کوئی دو تو۔ نا، آپ مجھے اپنی مجھے طرح ایک جس بات طرح بولو، آپ خود نہیں نہیں جو نہیں ایک جو منٹ ایک منٹ یار، پاورفل۔ نہیں میری بات اب نہیں کاٹو گے نہیں ابھی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک سے بات دوسری پہ چھلانگ لگائے جا رہے ہو، اس طرح تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ ثبوت دے دو آج تو ہم مان لیں گے کہ آپ کا خدا ہے، ٹھیک ہے، ثبوت آپ دے نہیں سکتے ہو۔ دوسری بات ہے کہ خود آپ جس طرح ڈرے ہوئے ہو نا کہ مذہب نے آپ کو ڈرا کے پاگل بنایا ہوا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس طرح آپ مجھے نہیں بنا سکتے کہ ہاں جی اگر نکل آیا کوئی بعد میں، او بھائی نکل آیا تو ابھی ثبوت دو نا اس کا کہ کدھر ہے، اور نکل آیا تو وہ آپ کا اللہ نکلے گا۔ اگر وہ نکل آیا ادھر سے یسوع، ٹھیک ہے، تو اس نے تو سارے مسلمانوں کو جہنم میں ڈالنا ہے، کیونکہ ان کے مطابق تو آپ کا نبی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اسلام جھوٹا ہے، پھر تو وہ تو آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے پھر سارے۔ تو آپ کیوں یہ مان رہے ہو کہ آپ کا ہی اللہ نکلے گا؟ ادھر دنیا میں 5000 خدا ہیں،
ٹھیک ہے, تو ان 5,000 میں سے اگر وہ 4,999 ان میں سے کوئی نکل آیا, آپ کا اللہ نہ نکلا, تو بھائی آپ جہنم میں جاؤ گے. آپ مجھے ڈرا رہے ہو, آپ کا تو پکا جانا جہنم میں مسٹ ہے, کیونکہ آپ کا اللہ سچ ہونے کا چانس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا چانس کوئی نہیں ہے. اللاجیکل بات ہے یہ کہنا کہ وہ جی اگر مرنے کے بعد کوئی نکل آیا, مرنے کے بعد آپ کا نکلے گا, کیوں نکلے گا آپ کا؟ یہ ثابت آج ادھر کرو نا. آپ میری بات سنو, آپ مانتے ہو کہ کوئی نکل آئے گا؟ خدا چاہے ان کا ہو ان کا ہو, کوئی نہ کوئی تو خدا ہے نا یار. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ کوئی آپ کے کوئی مذہب سارے اکٹھے چلیں. آپ ایسا کریں, آپ پہلے جائیں دنیا کے سارے مذہبی لوگوں کو منوا کے آ جائیں کہ کون سا خدا ہے, میں پھر اس خدا کو مان لوں گا. نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ آپ نہیں چاہتے ہو کہ یہاں پہ جس نے ظلم کیا, اتنے لوگوں کو قتل عام کیا, کیا ان کو سزا ملنی چاہیے؟ اگر اس دنیا اس میں کو نہیں کہتے ملی, کیا ہیں کسی اور جگہ پہ انصاف نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اس کو کہتے ہیں وشفل تھنکنگ, کہ جہاں پہ کوئی صورت ہی نہیں ہے, یہاں آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, تو وہاں پہ آپ خود سے ایک جھوٹی سٹوری کاٹ لیں. یہ کر رہے ہیں آپ. ہمارا اسی چیز پہ بلیف ہے. اگر ہم ایگزام یار سینٹر میں اگر اتنی دیر سب سے آپ ایک بلیف ایک کا جو ورڈ یوز سنو, کر رہے ہو نا, بلیف کے ورڈ کا مطلب ہے آپ میری بات کہ سنو گے؟ آپ کو کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے ایویڈنس کی ضرورت ہے, میں ایویڈنس کے بغیر چیز نہیں مانتا, اور کوئی بھی عقل والا شخص ایویڈنس کے بغیر بات نہیں مانتا. بیوقوفی ہے بلیف. اچھا, وہ تو آیت ہے نا جس میں ایک جو پہاڑ ہے نا وہ نیچے بھی گڑے ہوئے, اس زمانے میں کیسے پتا تھا کہ نیچے اتنے نیچے جو ہے پہاڑوں کے نیچے ہوتا ہے, جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیچے گڑے ہوتے ہیں؟ تو ایک الٹریٹ کیسے بول تو سکتا یہ تھا ہے اس کہ ٹائم ایسا پہاڑ ہوگا؟ ایسے ہیں جیسے میخیں ہیں گڑی ہوئی, یہی ہے نا. بالکل, ہاں. یہ تو جھوٹ ہے, کیونکہ اچھا, پہاڑ جھوٹ ہے اوپر سے آپ کی. گاڑے نہیں جاتے, نیچے سے اوپر اٹھتے ہیں. وہی نا, نیچے سے اوپر لاوا سے نہیں, نیچے سے میگما اوپر نہیں لاوا. ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ پہاڑ میخیں ہیں, میخیں اوپر سے نیچے ٹھوکی جاتی ہیں. اچھا سنو میری بات, جو بائزنٹین امپائر تھا نا, وہ تو پرشینز نے ان کو ختم کیا تھا, ہرایا تھا جنگ میں. قرآن شریف میں سورہ روم میں کیا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کچھ ہی سالوں کے اندر پھر سے یہ اوور پاور ہو جائیں گے. جس سویلائزیشن کو ہرایا گیا تو پرشینز نے ان کو کچھ واپس سے رومن بائزنٹین سویلائزیشن نے ان کو پھر سے ہرایا. تیسری بات میں بات دوں, جو ابو نہیں, لہب تھا ابھی نا. اس بات کو ڈسکس کر لیں پہلے, اس بات کو ڈسکس اچھا کر لیں ٹھیک پہلے. ہے, سنو, ہاں ٹھیک ہے. یہ آیتیں جو ہے نا, یہ بعد میں گھڑی گئی ہیں ساری. بعد میں گڑی گئی, آپ تو ہاں, بولو بعد گے میں نا. گھڑی گئی. آپ کیونکہ آپ پھنس گئے. آپ کو نہیں, میں کیسے پھنسا پتا نہیں. بعد میں گڑی گئی؟ ہاں, کیونکہ آپ کو دے پتا دو. ہے کہ اسی طرح کی کتابیں یہودیوں نے بھی لکھی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, جن کے اندر انہوں ٹھیک. نے بہت ساری چیزیں ایسی کہی کہ وہ پہلے ہو چکی تھی, اور بعد میں پروفیسی بنا کے ان کو کہہ دیتا کہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا. اور دوسری بات ہے اچھا کہ فارسی اگر ہار گئے آج, ٹھیک ہے, جیسے امریکہ کو ویتنام میں رشیا نے ہرا دیا, بالکل. تو رشیا کا سپورٹ ہاں ملا تھا. سن, او چندہ سن تو رشیا لو نا پوری ڈائریکٹلی بات. وار میں تو نہیں تھا او نا. چاند یہ میرے بات تو کمپلیٹ ہونے دو. ٹھیک. ٹھیک ہے, روس نے ویتنام میں امریکہ کو ہرا دیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اندھوں کو بھی پتا تھا کہ اب امریکہ اس کا بدلہ لے گا اور امریکہ بھی روس کو ہرا دے گا. تو یہ اچھا پروفیسی کیسے ہو گئی اس وقت؟ اچھا, مجھے ایک بات بولو, ٹائم ڈیوریشن کے اندر کیسے ہو گئی؟ میری بات ٹھیک ہے, کمپلیٹ نہیں کبھی ہوئی. بھی ہرا سکتا ہے, وہ تو میں طاہر مان لیتا ہوں. میاں یہاں بات پہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. میں صرف آپ کو جواب نہیں دے رہا ہوتا, میں لوگوں کو بھی بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کا روس اور امریکہ فارس اور بائزنٹین امپائر تھے. ٹھیک ہے جی, تو ایک نے پہلے دوسرے کو ہرایا, پھر دوسرے نے اس کی ایسی کی تیسی ہرکل نے کر دی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ عرب سارے ہرکل کی سائڈ تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تو چاہتے بھی یہی تھے کہ ہرکل جیتے. تو اس طرح کی کہہ دینا کہ کل کو یہ اس کو جیت جائیں گے, اگر پروفیسی بھی مان لی جائے تو یہ پروفیسی نہیں ہے, یہ اندازہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو پروفیسی سمجھنا جو ہے نا وہ اسٹوپڈیٹی کی بات ہے. جس فوج کو پوری طرح ختم کیا تھا, ان کا پاور زیادہ ختم ہوا تو اس میں اتنے سالوں کے اندر کی کیسے مینشن ہے؟ دوسری میں بات بولوں گا. اچھا, آپ اگر کو یہ پتا سنو سنو, کہ بائزنٹین امپائر کو شکست ہوئی کیا تھی؟ ہاں یہ پتا ہے کہ بائزنٹین امپائر کو شکست کیا ہوئی تھی؟ بالکل. کیا ہوئی تھی شکست؟
پوری طرح اس نے پرشینز نے ان کو پوری طرح ہرایا تھا. کیسے کیا عراق کا ہرایا تھا؟ پروونس، عراق کا جو کافی سارے ان کے جو انڈر پروونسز تھے ان کو اپنے انڈر لیا تھا پرشین امپائر نے یزدگارڈ تھرڈ کے انڈر. جو ہرکل نے سمجھا تھا نا کہ اس کو شکست ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی تھی کہ وہ آئے فلسطین میں، آگے یروشلم پہ انہوں نے کیا قبضہ، اور ان کی ایک ریلک آف دا ٹرو کراس تھی جو کہ یروشلم میں ہوتی تھی، وہ لے گئے تھے. ٹھیک ہے، پھر ہرکل جو ہے اس نے بدلا لیا تھا واپس، وہ آرمینیا کے ذریعے ٹیسفون میں جا حملہ کیا اور اس نے جا کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ٹھیک ہے، تو بائزنٹین کو جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ پوری شکست ہوئی، کانسٹینٹینوپل نہیں تھا فتح ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی بڑی شکست ان کو نہیں تھی. وہ تو کیپٹل تھی بائزنٹین کی، وہ کیسے تو فتح؟ ہاں نا، تو ٹیسفون بھی تو پرشینز کا کیپٹل تھا نا. ہاں بالکل. تو اتنی بڑی کوئی شکست نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جس وقت کی شکست کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس ٹائم بائزنٹین امپائر کا فلسطین میں کوئی فوجی خاص ہوتے بھی نہیں تھے، وہ پہلے ہی واپس جا چکی تھی. اچھا آپ اس کو نہیں مانو گے، ابو لہب جو تھے نا، ابو لہب کو اوپر والے نے قرآن شریف میں کہا کہ اس کے ہاتھ جو ہے اسے جلائے یا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا وہ. تو ابو لہب اس کے بعد 10 سال رہا. وہ چاہتا تو قرآن کو ڈسپروو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کنورٹ کرتا کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے. ہاں، مگر پھر وہ قرآن پھر سے کی کافر بن جاتا، پھر سے وہ نہیں مانتا. تو ابو لہب کے ہاتھ وہ ٹوٹے کیوں ہیں؟ پھر کافر ہی رہا؟ اس کے ہاتھ تو ٹوٹے ہی نہیں تھے بھائی، اس کے ہاتھ ہی نہیں ٹوٹے تھے ابو لہب کے. وہ تو اس دنیا میں جب پرافٹ محمد اور صلی اللہ وہ علیہ تو وسلم کو اس نے یہ بات اس کے بولی ہاتھ کہ ٹوٹے آپ تھے کے کیا؟ ہاتھ جو ابو ہے لہب ٹوٹ کے جائیں ہاتھ گے. ٹوٹنے کا پھر واقعہ قرآن کدھر ہے؟ شریف سے آیت آئی، وہ اس چیز کو ڈسپروو کرنے کے لیے خود تو یار آپ مسلمان اپنی بن باری جاتا، پہ بات بولتے نہیں ہو نا قرآن ہی بھائی، فیل ہو جاتا وہیں پہ. آپ اپنی باری پہ بولتے نہیں ہو نا، اور پھر جب میں بات کا جواب دینے شروع کرتا ہوں آپ مجھے کاٹنا شروع کر دیتے ہو. باری پہ بولنا ہے یا نہیں بولنا، پھر اس طرح کو مزہ نہیں آتا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بول دیجئے. ابو لہب کے ہاتھ تو ٹوٹے ہی نہیں تھے بھائی. بتا دیں حدیث سے، تاریخ سے کوئی واقعہ بتا دیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ہوں. یہ اکیلی آیت اس بات کو، یار اب صبر کر جو نا یار، یہ اکیلی آیت اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ شیطان کی کتاب تو ہو سکتی ہے، حضرت محمد کی کتاب تو ہو سکتی ہے، کسی خدا کی کائنات کے بنانے والے کی کتاب نہیں ہے. کیونکہ اگر اس نے کہا ہوتا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے تو اس کے ہاتھ ضرور ٹوٹتے. ہلو، ہاں جی، یہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے. یہ دراصل ایک سمبل کی طرف یہ مینشن تھا. ابو لہب یہ چاہتے ویسے تو ہی پورے اسلام کو اسی ٹائم ختم کرتے، وہ مسلمان ہو جاتے، پھر وہ واپس چھوڑ ہی دیتے. تو یہ ثبوت دکھا دو کہیں پہ وہ مسلمان ہوئے، یہ تو وہیں آپ پہ اپنے آپ سارا کو کچھ تسلیاں ختم ہو دے رہے ہیں جاتا. نا، اس یہ کے تو آپ بعد اپنے وہ آپ کو 10 تسلیاں سال دے تک رہے ہیں. رہے. اس کے ہاں بعد نا، وہ تو 10 سال چندہ تک رہے. میرے وہ چاہتے یہی تو تو وہ میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں نا کہ ابو لہب کی تو طاقت میں نہیں تھا نا محمد کے ہاتھ توڑنا، اللہ کی طاقت میں تو تھا نا ابو لہب کے ہاتھ توڑنا، تو توڑ دیتا نا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے. اللہ تعالیٰ کیوں یہاں پہ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. ہم سکول آپ کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ بس ایک پھوپھی سنو مائی میری تھی بات، جو کہ بس. آپ اپنی باتیں اور بول یار رہے ہو، اب آپ نہیں، میری میں بات پھر سنو. میوٹ کر دوں گا کیونکہ آپ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں تو آپ پھر بیچ میں کٹ جا رہے ہو. یہ مان لو کہ پھر اللہ ایک بڈھی مائی کی طرح بس ایویں پھپھے کوٹ رہا تھا، اللہ بس وین ڈال رہا تھا کہ وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ توڑ نہیں تھا سکتا ہاتھ، کیونکہ اگر اصل میں اللہ ہوتا نا تو پھر وہ اپنی قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے واقعی ہاتھ توڑ دیتا. مگر کیونکہ آپ کا یہ قرآن اور آپ کا اللہ اور آپ کا اسلام جھوٹ ہے، اس لیے ابو لہب کے ہاتھ نہیں ٹوٹے. سمپل سی بات ہے. اب اس کے ارد گرد جتنا مرضی خود کو تسلی دینے کے لیے گھوم لو، اس سے سچے تو آپ ثابت نہیں ہو جاؤ گے نا. یہ بات ہے. اب مجھے بھی ٹائم دینا، ہاں 2 منٹ منیمم. مجھے آپ ایک بات بولو، اگر ہم ایگزام کسی کو دے رہے، اگر ہم اس میں ٹیچر انٹرفیئر کرے گا، بچے ان کو پتا ہے سب کچھ، اگر بچوں کے وہاں جا کے انٹرفیئر کرے گا، بچوں کو دکھانے لگے گا، پھر انصاف کس چیز کا؟ ویسے ہی خدا کرتا ہے. خدا اس دنیا میں انٹرفیئر اس لیول پہ نہیں کرے گا تاکہ پھر جنت جنم کیوں، پھر آزمائش کیوں، پھر ایگزام کیوں، پھر ریزلٹس کیوں؟ اس وجہ سے کچھ چیزوں کو یہ ہونے دیتا ہے. وہ کیوں روکے گا؟ پھر تو اس کو پھر لوگ ہی ہم ہی لاسٹ میں کہیں گے کہ آپ نے خود انٹرفیئر کیا، تو پھر ہمارا ہاتھ اس میں کیا ہے؟ ہم تو واپس سوال کر سکتے ہیں نا لاسٹ میں. اس وجہ سے اس نے کچھ چیزیں رکھی ہے جو کچھ اسباب سے ہوتی ہے، وہ خود ہو جاتی ہے، وہ خود اس نے فری ول دیا ہے
فری ول کے حساب سے، جیسے آپ اس کے خلاف ابھی بول رہے ہو، تو آپ کو بھی فری ول ہے. وقت آئے گا خود، اگر ہم انٹرفیئر ایگزام میں کریں گے نا، یہ ہمارے لیے ایک ایگزام ہے، اگر اسی میں ٹیچر ہی انٹرفیئر کرے گا، بچوں کو دکھائے گا، پھر ایگزام لینے کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو فیل اور پاس ہونا ہی، پھر کیا فائدہ؟ پھر تو ہو گئی نا پٹرم. آپ کو فری ول یعنی کیا ہے، آپ کو اسی وجہ سے اب آپ کی لینا بات چاہیے. کمپلیٹ ہو گئی ہے. ایک سوال پوچھوں آپ سے. بالکل بالکل جناب، آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ بالکل انٹرفیئر نہیں کرتا، پوچھیے. تو بھائی پھر یہ اللہ نہیں رسول اللہ بالکل کو نہیں یہ کیوں کہ نہیں بتاتا تھا کرتا. کہ فلاں، ایک منٹ سنو نا آپ ذرا. اللہ نے 100 بار انٹرفیئر کیا میرے بھائی، اللہ نے ہر بار انٹرفیئر کیا. اللہ یہ بتاتا تھا رسول اللہ کو وہی بھیج کے کہ فلاں کا قافلہ فلاں جگہ سے گزر رہا ہے، جا کے لوٹ لو. ٹھیک ہے. جب غزوہ خندق ختم ہوئی تو اللہ نے تب تو نہیں چھوڑا کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا. جبرائیل کو بھیج دیا کہ چلو بنو قریظہ پہ جا کے چڑھائی کریں. ٹھیک ہے. تو حضرت محمد نے جا کے بنو قریظہ پہ چڑھائی کر دی. جب ابو سفیان کا قافلہ لوٹنا تھا تب بھی اللہ نے انٹرفیئر کیا. اللہ تو ہمیشہ انٹرفیئر کرتا آیا. آپ کہہ رہے ہو اللہ انٹرفیئر نہیں کرتا. اللہ تو ہمیشہ بتاتا تھا فلاں قافلہ فلاں جگہ سے جا رہا ہے، اس پہ جا کے حملہ کر دو، فلاں دشمن ہے اس پہ حملہ کر دو. اللہ تو انٹرفیئر کرتا تھا. مگر اللہ سے ابو لہب کے ہاتھ اس لیے نہیں ٹوٹے کیونکہ وہ بھی اللہ انٹرفیئر نہیں کر رہا ہوتا تھا. وہ حضرت محمد اندازے لگاتے تھے کہ ہاں فلاں قافلہ فلاں جگہ سے گزر رہا ہوگا، اور جب حضرت محمد وہاں پہنچتے تھے تو قافلہ آگے سے ہوتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. صحابی پہنچتے تھے، قافلہ مس ہو جاتا تھا. ابو سفیان بھی اپنا قافلہ اسی طرح بچا کے لے آئے. ٹھیک ہے. تو اصل میں ہر بار طاقت مسلمانوں کی ہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ابو لہب کے ہاتھ اس لیے نہیں ٹوٹ سکے کیونکہ جب بیچارہ ابو لہب مر گیا نا، اصل میں ابو لہب تب تک ہی مکے میں تھا جب تک مسلمانوں کی طاقت مکے میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس لیے وہ بچ گیا. یہ نہیں مار سکے اس کو، ورنہ انہوں نے لٹرلی اس کے ہاتھ توڑنے تھے. اور جب 2 صحابیوں نے اسے مارا تو تب بھی اسے اس طرح مارا کہ بس غصے میں آگے اسے مار دیا. حضرت محمد اگر اسے مرواتے نا تو اس کے ہاتھ ٹوٹنے تھے، اور پھر انہوں نے بڑے زور و شور سے کہنا تھا او جی دیکھو اللہ نے قرآن میں سے ہاتھ توڑ دیے. تو یہ اصل میں قرآن کے جھوٹ ہونے کی اور رسول اللہ کے جھوٹا ہونے کی اور اسلام کے جھوٹا مذہب ہونے کی ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو قرآن میں ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، اس کے ہاتھ کبھی بھی نہیں ٹوٹے. اس کی بیوی کو جو بدوائیں دی وہ بھی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کافی. آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں اللہ انٹرفیئر نہیں کرتا، اللہ تو ہمیشہ انٹرفیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تو پوری شے دیتا ہے نا. اللہ نے تو ان 6 لوگوں کے بھی قتل کرائے تھے جو کہ ایک بندہ تو کافر کے غلافوں سے لپٹ گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کا بھی قتل کرا دیا رسول اللہ نے. ٹھیک ہے. مگر آپ کہتے ہو اللہ انٹرفیئر نہیں کرتا. اللہ نہیں کرتا تو پھر رسول اللہ نہیں کرتا، تو رسول اللہ نے تو چن چن کے لوگ مروائے تھے. ہلو. جب جو شروعات کے ٹائم میں مکہ میں جب اسلام جو ہے اس لیول پہ ان کا کوئی پاور نہیں تھا، وہ شروعات میں ایمرج ہو رہے تھے، تو اس ٹائم اتنی دھمکیاں کفار سے مل گئی بہت ساری. ان کو اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ میں نکالا گیا، اس کے خاندان کو الگ تھلگ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہوا. ہر حساب سے ان کو جو ہے لالچ دی گئی کہ آپ اس میسج کو چھوڑ دو، ہم آپ کو یہ دیں گے، سونا دیں گے، وہ دیں گے، جو لڑکی چاہو گے وہ دیں گے. تو پرافٹ محمد تب تو اللہ یا طائف صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زخمی ہو گئے، تو چاہتا تو اللہ اس ٹائم انٹرفیئر کرتا اپنی طرف، تو تب کیوں نہیں کیا؟ ہاں یہ میسج دینا الگ چیز ہے، مگر اسباب جو ہے نا انسان کو خود کرنا ہوتا ہے. اور آپ نے ابھی یہاں پہ بنو قریظہ کی بات چھیڑی. بنو قریظہ میں انہوں نے پلان کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، کیونکہ دیوار کے پیچھے. بڑی بار پہلے اس سے بات کر ایک چکا ہوں جنگ میں ہوئی اس تھی پہ. بنو قریظہ پہ ابھی آپ نہیں میری جا رہا بات میں. سنیے آپ پلیز آپ نے بہت بولا. بنو نذیر کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو قتل عام کیا؟ ان کو خیبر بھیجا گیا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ منافقوں سے ان کے ساتھ جا کے اپنی جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بات کرتے تھے، پھر یہاں جا کے قریش کے ساتھ جو ان کے ہیڈ تھے ان کے ساتھ سب بنو ابو سفیان کے ساتھ مسئلے مسائل کرتے تھے، ان کے پلاننگ سب کچھ بولتے تھے. یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریٹی کی تھی کہ ہم ایک ساتھ ڈیفینڈ کریں گے مدینہ اسٹیٹ کو. تب تو انہوں نے دھوکے بازی کی. بنو نذیر کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اچھا بنو حارث کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے ساتھ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا جو گناہ تھا نا، ان کی جو منافقت تھی، اسی وجہ سے. نہیں، اس میں اصل میں حضرت محمد کی منافقت تھی. باقیوں کو بھی رسول اللہ پکا قتل کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اوس اور خزرج کے سرداروں نے بچا لیا تھا
क्योंकि वो कौन सा बनु नज़ीर को जब ये कत्ल करना चाहते थे, मेरे ज़हन में नहीं है कौन था वो, उसका नाम क्या था, बनु औस का सरदार था या बनु खजरज का। वो आया रसूल अल्लाह के पास, रसूल अल्लाह को उसने कहा आपने इनको कत्ल करने का इरादा कर लिया। सही बुखारी में है या मुस्लिम में है, मुझे सही याद नहीं है कि सीरत इब्न शाम में है। उसने कहा जी आपने इनको कत्ल करने का इरादा कर लिया। तो रसूल अल्लाह ने कहा हाँ मैंने कर लिया। उसने रसूल अल्लाह के गिरेबान में हाथ डाल दिया। उसने कहा जब तक आप इनको नहीं माफ करेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और उस बंदे ने बनु नज़ीर को माफ कराया था। इसी तरह बाकी के सारे यहूदी कबीले भी उन्होंने माफ कराए थे। मगर आखिर पे क्योंकि बनु कुरैजा की जब बारी आई थी तो जारी बात है कि मदीने के ऊपर जो है वो हमला हुआ था, तो वो भी गुस्से में थे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बनु कुरैजा ने रसूल अल्लाह के साथ कोई डायरेक्ट मायदा नहीं किया था। इसके ऊपर आज स्कॉलर्स अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं कि कहीं कोई ऐसा मायदा नहीं है जिसमें वो भी शामिल थे। और खंदक खोदने के लिए हथियार उन्होंने औजार प्रोवाइड किए थे, उन्होंने हेल्प की थी। और वो इतने लॉयल थे कि इस्लाम के मुताबिक जिस तरफ उनके किले थे वहां से हमला नहीं आया था, हालांकि हमला वहां से भी आ सकता था। हमला उस तरफ से इसलिए नहीं आया था कि उन्होंने रसूल अल्लाह से मायदा नहीं तोड़ा था, क्योंकि उनके लिए तो अगर वो मायदा तोड़ते ना तो बस हमला सीधा ही हो जाता, क्योंकि उनके किलों के दरमियान से वो किले ऐसे नहीं थे कि उन्होंने कोई मदीने की फसील बनाई हुई थी, कोई दीवार बनाई थी, वहां से गुजर के बस रसूल अल्लाह ने उन्होंने हमला करने आ जाना था, दो तरफ से हमला हो जाता तो वैसे ही खाता खत्म हो जाता। तो हजरत मोहम्मद की सिर्फ उनके माल के ऊपर नजर थी, उनके किलों पे नजर थी, उनके बागों पे नजर थी, इन चीजों पे नजर थी, क्योंकि बात ही सीधी ये थी। बाकी बातें और हैं। मगर एक और चीज है कि ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह, आप कहते हैं कि अल्लाह इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है। तो जब यहूदिया ने खैबर में रसूल अल्लाह को जहर दिया तो तब फिर अल्लाह ने क्यों बता दिया था? वो इंटरफेरेंस नहीं था। ठीक है। तो आप छलांगे मारते हो। अब आप बनु कुरैजा वाली सिर्फ बात, एक बनु कुरैजा का लफ्ज मुंह से निकला तो आप बनु कुरैजा के वाक़े पे आपने जंप लगा दी। ठीक है। बात तो अभी ये हो रही थी कि हजरत मोहम्मद जो हैं वो, उनको अल्लाह ने उनके बातों में इंटरफेयर किया या नहीं किया? इंटरफेयर तो किया, मगर साथ ही अबू लहब के हाथ अल्लाह से नहीं टूटे, क्योंकि अल्लाह बेचारा जो था वो बेचारा इंपॉर्टेंट था असल में, और कोई बात नहीं है। तो चलें, आपको मैं आखिरी 1 मिनट दे रहा हूं, बस अपनी बात कंक्लूड करें, मैं बस जा रहा हूं आगे। जो आप कह रहे हो ना बनु कुरैजा ने अटैक नहीं किया, इन्होंने साउथ में जो है जब खंदक की जंग हो रही थी, बनु कुरैजा के बंदू ने वहां जाके शुरुआत किया था इसके कि हम उस साइड से घेर ले। उन्होंने कोशिश के बात की थी क्या भारत से आ जाओ, हम साउथ से आएंगे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सवार कुछ भेजे थे, वो शोर मचाने लगे कि आपकी आवाज समझ नहीं आ रही भाई, आपका सिग्नल खराब हो चुका है। हेलो, तो सिग्नल देखो, आपकी आवाज खराब हो चुकी है भाई। आवाज आ रही है? आपकी आवाज बड़ी खराब है। आवाज खराब है? हाँ। अभी तक तो चल रही थी। अच्छा, बस फिर पता नहीं, अल्लाह की मर्जी है, आपकी आवाज खराब है यार। तो ये बात है भाई। अल्लाह क्लेम्स टू पनिश नेशंस ऑफ आद, समूद एंड लूत। व्हाट वाज इंटरफेरेंस? वाज दैट इंटरफेरेंस? तो भाई ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने अबू लहब के हाथ नहीं तोड़े क्योंकि अल्लाह इंटरफेयर नहीं करना चाहता। और ये जो एक्सक्यूज है ना, ये तावील जिसको कहते हैं, ये आज मैंने इस भाई से पहली बार सुनी है। ठीक है, सही है कि कैसे कैसे डिफेंड करते हैं इस्लाम को, कैसे कैसे नए टोटके बना के हकीमी नुस्खों से कुरान को डिफेंड करते हैं। वो ये भाई इस बात की मिसाल है। ठीक है कि ओ जी अल्लाह इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, और इन्होंने कभी इस बात के ऊपर सोचने की कोशिश भी नहीं की होती कि वो ये जो मैं बात कह रहा हूं इसके अंदर कोई बेसिस इसकी कोई है भी या कि नहीं, क्योंकि इसकी बेसिस कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई बेसिस नहीं है इस बात की, मगर जो है वो बस क्योंकि मुंह में आ गया उस टाइम डिफेंड करना है तो करना है। ठीक है, ये बात है। वैसे ही बस भोंगियां ऊपर से यहां से गुजर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।